نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج 29 رمضان المبارک کا دن ہے اور عین ممکن ہے کہ یہ آج رمضان کا آخری دن ہو اور آخری روزہ ہو۔ رمضان المبارک کے اندر جہاں دیگر عبادات انجام دی جاتی ہیں، وہاں پر اعتکاف کی عبادت کو بھی مختلف مساجد کے اندر مسلمان ادا کرتے ہیں۔ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں اور دنیا سے تمام تر روابط اور تعلقات کو منقطع کر کے ایک اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے مساجد کے اندر آ کر اعتکاف کرتے ہیں۔ آج عین ممکن ہے کہ عید کا چاند نظر آ جائے اور معتکفین حضرات کا اعتکاف پورا ہو جائے، تو بار بار یہ پوچھا جاتا ہے کہ اعتکاف سے اٹھنے کا یا اٹھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ آج کل ہمارے ہاں جو یہ اعتکاف سے اٹھانے کا طریقہ ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیز رواج پذیر ہو چکی ہے کہ جب اعتکاف سے اٹھانے کے لیے معتکف کے رشتہ دار اعزاء اقرباء آتے ہیں، پھول وغیرہ لے کر، مٹھائیوں کے ڈبے وغیرہ لے کر اور مسجد کے اندر آ کر رش لگا لیتے ہیں اور پھر معتکفین حضرات کو پھول وغیرہ پہنا کر ان کے ساتھ سیلفیاں لی جا رہی ہوتی ہیں، تصاویر بنائی جا رہی ہوتی ہیں اور مسجد کے اندر گپ شپ اور ہنسنا کھلکھلانا یہ ساری چیزیں اعتکاف سے اٹھتے وقت کی جاتی ہیں۔ تو یاد رکھو کہ یہ ساری چیزیں بالکل بھی ناجائز ہیں، اس لیے کہ ہم معتکف کو اٹھانے کے لیے اللہ کے گھر میں آئے ہیں، مسجد کے اندر آئے ہیں اور مسجد کا ایک تقدس ہے، مسجد کے آداب ہیں، ان تقدس اور اس کے آداب کی پوری رعایت ہمیں رکھنی چاہیے۔ یہ انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری کا وقت ہوتا ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے صلاۃ الحاجت پڑھے، شکرانے کے نفل پڑھے اور اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے دنیا سے تمام تر تعلقات ختم کر کے مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی اور میں یہاں آ کر میں نے عبادات کی اور تیری ہی رضا کے لیے میں نے سارے معاملات، ذکر و اذکار، تسبیحات، استغفار کیے۔ اے اللہ، میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ میں اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے بہر کی دنیا میں رہ کر گناہوں سے بچایا اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ الحاجت پڑھنی چاہیے کہ اے اللہ، اعتکاف کے اندر مجھ سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، کمیاں ہوئیں، میں نے گناہ کیے، مسجد کے تقدس کو پامال کیا، مسجد کے آداب کی پوری رعایت نہیں کی، اے اللہ اس پر میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ میری زندگی میں جو مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، جان بوجھ کر کیے یا بھول کر کیے، سرن کیے یا علانیہ کیے، اے اللہ تو میرے تمام گناہوں سے واقف ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کی بخشش کا فیصلے فرما دے، میری سیئات سے درگزر فرما، میری حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تو یہ عبادات کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس وقت اللہ رب العزت انسان کی ضرور دعا قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنا کام مکمل کیے بیٹھا ہے، اور جب انسان دنیا کے اندر عام کام ہو تو مکمل کر لے تو اس وقت اس کو مزدوری اور اجرت ملتی ہے، اور اعتکاف کی سنت مکمل کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب کی صورت میں انسان کو مزدوری ملنی ہے۔ تو اس مزدوری کے وقت میں انسان اپنے ثواب کو ضائع کرنے کی بجائے اللہ سے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے کہ اے اللہ، میں اب اعتکاف ادا کر کے دنیا میں جا رہا ہوں، دنیا کی زندگی میں تو مجھے گناہوں سے محفوظ رکھنا، جس طرح تو نے ان 10 دنوں میں مسجد میں بٹھلا کر میری گناہوں سے حفاظت کی، اے اللہ دنیا کے اندر جا کر بھی میری ان تمام گناہوں سے حفاظت فرمانا۔ اور اعتکاف سے اٹھنے کے بعد انسان کی زندگی میں اعتکاف کا اثر ہونا چاہیے، انسان کے قول و عمل سے، انسان کے اخلاق و کردار سے، معاملات اور لین دین سے، انسان کے ہاتھ پاؤں اور زبان سے، ہر چیز سے انسان ایسا بن جائے کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ اعتکاف کا اثر اس کی ذات پر ہوا ہے، اس نے 10 دن مسجد کے اندر گزار کر اپنی زندگی کے اندر تبدیلیاں پیدا کی ہیں، اپنی زندگی کے اندر یہ بدلاؤ لایا ہے۔ یہ نہ ہو کہ انسان اعتکاف کرے، اعتکاف کے بعد جب پھر دنیا کی زندگی میں قدم رکھے، لوگوں کے پاس معاملات، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا ہو، تو پھر وہی دوبارہ کام، وہی گناہ، وہی جھوٹ، وہی غیبت، وہی چغل خوریاں، ساری چیزیں دوبارہ ہماری زندگی میں آ جائیں، تو پھر اس اعتکاف کا کیا فائدہ؟
کہ جس سے ہماری زندگی کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اعتکاف نام ہے اپنی زندگی کے رخ کو تبدیل کرنے کا، اپنی زندگی کے سمت کو متعین کرنے کا سیدھے راستے پر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آنے والے دنوں میں ہمیں گناہوں سے بچنے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔